देखो सुनो सच के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के पुरकशिश ममालिक में से एक है। इस मुल्क की पूरी दुनिया में तारीफ़ की जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बहुत से पहलुओं से माला माल है, जैसे कि अपने कुदरती मनाजिर, भरपूर सकाफत और ख़ूबसूरत लोग। आज इंटरनेट पर पाकिस्तान के बहुत से दूसरे हक़ाइक़ बताते हैं जो मुल्क की खूबसूरती, ख़ास तौर पर उसके पहाड़ी इलाके के बारे में बताते हैं, लेकिन इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। इसके अलावा अगर आपको ज़बरदस्त नज़ारे पसंद हैं तो पाकिस्तान आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में होना चाहिए। पाकिस्तान के नज़ारे वाकई शानदार हैं। इसका 50% से ज़्यादा रकबा पहाड़ी है, ख़ास तौर पर शुमाली और शुमाल मगरबी इलाकों में। इसके अलावा मुल्क में ग्लेशियर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है, ख़ास तौर पर 7253 खूबसूरत ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ताहम ये वाज़ेह रहे कि मुल्क का दौरा करते वक्त पाकिस्तानी खाना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में ख़ास जड़ी बूटियों और मसालों की कसरत की वजह से पाकिस्तानी खानों में दुनिया के चंद मतनू और लजीज पकवान शामिल हैं। आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 20 से भी ज़्यादा दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार जो नए दोस्त आए हैं, दिल से बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करें। मोहनजोदड़ो दुनिया की कदीम तरीन और अहम तरीन तहजीबों में से एक परवान चढ़ी। दरियाए सिंध और डेल्टा के आसपास परवान चढ़ने वाली वादी सिंध की तहजीब दुनिया के कदीम तरीन माशरों में से एक है और इसके फ़न तामीर, यादगारों और खुदाई शुदा शक्लों के आसार आज इसके शहरी मकामात और दुनिया भर के बहुत से अजायब घरों में महफूज हैं। दरियाए सिंध की तहजीब, कदीम मिस्री सकाफत, मेसोपोटामिया तहजीब, मोहनजोदड़ो कदीम तरीन तहजीब है। मनसूबाबंद दर्जनों कस्बों पर मुश्तमिल होती है, जिनमें बाथरूम, शहरी नक्काशी, आब पानी के निज़ाम और बहुत सी बड़ी गैर रिहायशी इमारतें शामिल होती हैं जो हुकूमती ज़वाबित की तरफ इशारा करती हैं। वादी की आबादी 5 मिलियन तक पहुँच गई और मकामी लोगों ने नए दस्तकारी और धातें ईजाद की, जिनमें से अक्सर खुदाई के वक्त भी बरकरार थे। बच्चों के खिलौने और बहुत कम हथियार थे। सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता का घर भी पाकिस्तान का फ़ख्र। दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई को जामे तालीम की हिमायत करने पर एजाज़ से नवाजा गया। यहाँ तक कि तालिबान ने इन्हें अपने शहर में लड़कियों की तालीम के बारे में रिपोर्ट करने पर 15 साल की उम्र में गोली मार दी थी। मलाला, जिसे स्कूल जाते हुए गोली मार दी गई थी, सर पर शदीद चोट के मुख्तसर इलाज के बाद बर्मिंघम के एक अस्पताल ले जाया गया था। वो खुशकिस्मती से मौजूदाना तौर पर सेहतयाब हो गई। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं, जबकि बच्चों की तालीम के हक़ पर काम जारी है उनका। दुनिया में सबसे ऊंचा ATM कराकरम हाईवे को अबूर करने के बाद आपको खनग्राब पास मिलेगा। पाकिस्तान चीन सरहद फ्रंटियर को दुनिया में सबसे ऊंचा ATM के तौर पर जाना जाता है। ATM को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चलाता है और ये 16,007 फीट पर वाक़या है। 2017 में पाकिस्तानी फ्रीलांस मुलाजमतों ने $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई की। ताहम बैरून मुल्क फ्रीलांस काम फराहम करने में पाकिस्तान आलमी सतह पर सिर्फ चौथे नंबर पर है। ये हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका के बाद है। पहला एंटीवायरस मौजूद ब्रदर्स इनकॉर्पोरेशन, 2 पाकिस्तानी भाइयों बासित और अमजद अलवी ने पहला PC वायरस बनाया। 1986 में एक साथ उन्होंने IBM कंप्यूटर्स के लिए दिमाग बनाया। दूसरे कंप्यूटर्स को पहुंचने वाले नुकसान के बावजूद भाइयों का दावा है कि उन्होंने सिर्फ अपने मेडिकल सॉफ्टवेयर को कॉपी होने से बचाने के लिए बनाया है। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़, उसमें दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ K2 है। K2 की बुलंदी समंदर सतह से 8,611 मीटर है। दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी काराकोरम रेंज के नाम से ली गई है। पहले 20वीं सदी की इब्तिदाई में ये पहाड़ी सर्वे किया गया था और K2 को दूसरी पहाड़ी के तौर पर पेश किया गया था। K2 की पहली कामयाब चढ़ाई एक इटालियन टीम के ज़ेर-ए-एहतमाम हुई थी, जो कि 31 जुलाई 1954 को की गई थी। उन्होंने एरोजी स्पेयर जनूब मशरकी रास्ते का इस्तेमाल किया था।
دنیا کا سب سے کم عمر سول جج پاکستان نے اس وقت تاریخ رقم کی جب محمد الیاس نے 20 سال 9 ماہ کی عمر میں سول جج کا امتحان پاس کیا۔ وہ دنیا کے سب سے کم عمر سویلین جج بن گئے۔ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے کا گھر پاکستانی قاتل K2 یا گارڈون آسٹن دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے۔ یہ عظیم تر ہمالیہ کا حصہ ہے جسے قراقرم کہا جاتا ہے، جو چین اور ہندوستان تک پھیلا ہوا ہے۔ کریچ دنیا کا تیسرا بلند ترین پہاڑ ہے، جس کے بعد پاکستان میں کوہ ہندوکش ہے۔ نتیجے کے طور پر دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑ ہمالیہ، عظیم تر ہمالیہ یا پاکستان کے قراقرم اور ہندوکش کے پہاڑ سے شدید کوہ پیماؤں اور موسم سرما کے کھیلوں کے پیشہ ور افراد کے لیے ایک اہم لیکن مشکل انتخاب بناتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ایشیا میں پاکستان کی نمایاں پوزیشن اسے علاقائی تجارتی مرکز بناتی ہے، جو آنے والے سالوں میں بڑھے گی، چونکہ یہ ملک بحیرہ عرب میں گوادر بندرگاہ پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے پاکستان اقتصادی راہداری کے اقدام پر چین کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہا ہے۔ بلوچستان دنیا کی سب سے بڑی گہرے سمندر کی قدرتی بندرگاہ ہے۔ یہ بندرگاہ آبنائے ہرمز کے اہم سمندری راستے سے مغربی چین اور ممکنہ طور پر وسطی ایشیا کے خشکی سے گھرے ممالک کے لیے گیٹ وے ہوگی۔ دنیا کی سب سے اونچی پکی سڑک شاہراہ قراقرم، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ یا چائنا پاکستان فرینڈشپ ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، اب تک کی بلند ترین شاہراہ ہے۔ یہ راستہ پاکستان کے ایبٹ آباد سے مغربی چین کے صوبے سنکیانگ کے کاشغر تک 800 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ سڑک کا سب سے اونچا مقام 4800 میٹر پر خنجراب پاس ہے۔ شاہراہ پر ہر موڑ کے ساتھ دلکش نظارے نظر آتے ہیں، کیونکہ راستہ پہاڑوں، وادیوں، گلیشیئرز، جھیلوں اور ندیوں سے گزرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس چلانے پر فخر ہے، جو کہ 1997 سے پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے۔ کراچی میں ہیڈ کوارٹر فاؤنڈیشن 24 گھنٹے ہنگامی ایمبولینس سروس اور دیگر خدمات جیسے بے گھر پناہ گاہیں، صحت کی دیکھ بھال، یتیم خانہ چلاتی ہے۔ خدمات گود لینے اور ملکی اور بین الاقوامی آفات سے نجات 2005 میں فاؤنڈیشن نے سمندری طوفان کترینا کی امدادی کوششوں میں مدد کے لیے $1 لاکھ کا عطیہ دیا۔ عبدالستار ایدھی نے ایک کمرے کی پناہ گاہ کے طور پر قائم کیا تھا۔ یہ فاؤنڈیشن اب پاکستان میں 300 سے زیادہ مراکز چلا رہی ہے۔ پاکستان کا سیالکوٹ دنیا کا نصف سے زیادہ فٹ بال تیار کرتا ہے۔ نوآباد دیہاتی برطانوی فٹ بال کے جہاز کے انتظار میں اتنے بے چین تھے کہ انہوں نے پنکچر گیندوں پر مقامی مرمت کرنے کی کوشش کی۔ نتائج سے مطمئن ہو کر انہوں نے کچھ مینوفیکچرنگ آرڈرز دیے، جس سے اس صنعت کو آج دنیا کی سب سے بڑی صنعت میں سے ایک بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام پاکستان کی زیادہ تر آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ 2,02,000 مربع کلومیٹر اراضی پر کاشت کرنے کے لیے ایک وسیع اور پیچیدہ آبپاشی کا نظام تیار کرنا پڑا۔ یہ نظام وادی سندھ میں کام کرتا ہے۔ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم۔ جدید تاریخ میں بینظیر بھٹو اسلامی ریاست کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ وہ 1988 سے 1990 تک پاکستان کی وزیر اعظم رہیں اور 1993 سے 1996 تک دوبارہ منتخب ہوئیں۔ 2 بار وزیر اعظم رہنے کے بعد انہیں کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی سال لندن میں جلا وطنی میں گزارے۔ چانگا مانگا جنگل دنیا کا سب سے بڑا انسان ساختہ جنگل۔ چانگا مانگا جنگل دنیا کے قدیم ترین باغات میں سے ایک ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جنگلات میں پودے اور جنگلی حیات کی وسیع اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں پرندوں کی 50 سے زائد اقسام اور حشرات کی 27 اقسام شامل ہیں۔ چانگا مانگا جنگل ایک اہم جنگلی حیات کی پناہ گاہ ہے، جو مقامی صنعتوں کے لیے لکڑی تیار کرتا ہے۔ ایشیا میں کپاس پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک پاکستان کپاس کی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے بھی تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں اس وقت 1221 جنس مشینیں جو ریشوں سے بیج
الگ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 442 گھومنے والے یونٹ ہیں، ایسے آلات جو ریشوں کو سوت میں بدل دیتے ہیں۔ آخر میں ان کے پاس 425 کاتا یارن اور 124 روونگ ہیں۔ کھیوڑا مائن دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان۔ پاکستان میں کھیوڑا کی کان جو ایک سال میں 3,25,000 ٹن نمک پیدا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر کی فوج کو اس وقت ٹھوکر لگی جب ان کے گھوڑوں نے نمک اٹھانا شروع کر دیا، جب فوج آرام کر رہی تھی۔ اس طرح یہ جدید دنیا میں نمک کی دوسری سب سے بڑی کان کی دریافت کا باعث بنی۔ اس ڈیوہیکل کان میں 40 کلومیٹر سے زیادہ کی سرنگیں اور اندر ایک مسجد ہے۔ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دیوار چین، پاکستانی مینار اور بادشاہی مسجد کے چھوٹے نمکین ورژن بھی اندر بنائے گئے ہیں۔ شندور پولو گراؤنڈ دنیا کا بلند ترین پولو فیلڈ۔ یہ شندور ٹاپ پر واقع ہے، جو 3,700 میٹر بلند پولو میدان ہے، جہاں بلتی کے شہزادہ علی شیر خان نے ایک کلاس پولو میچ شروع کیا۔ شندور پولو فیسٹیول، جو 1936 سے ہر سال منعقد ہوتا ہے، مقامی بینڈوں کے درمیان ایک مقابلہ ہے جو دیکھنے والوں کو کھیل، لوک موسیقی، رقص اور تہوار دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ روہتاس قلعہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ روہتاس قلعہ پاکستانی صوبہ پنجاب میں جہلم کے قریب واقع ہے۔ یہ قلعہ افغانستان کے پہاڑوں اور پنجاب کے میدانی علاقوں کے درمیان تاریخی جی ٹی ہائی وے پر واقع ہے۔ مزید برآں یہ افغان بادشاہ شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے کا طواف تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ روہتاس قلعہ مقامی پوٹوہار قبائل کو دبانے کے لیے بنایا گیا تھا، جنہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کا تختہ الٹنے کے بعد جنوبی خاندان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ۔ قلعے کی تعمیر میں 8 سال لگے اور 1555 میں مغل بادشاہ ہمایوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1825 میں سکھ حکمران رنجیت سنگھ کے اس پر قبضے کے بعد روہتا کو بعض اوقات انتظامی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ پاکستان میں 4,000 سے زیادہ چوٹیاں ہیں۔ پاکستان میں 6,000 میٹر سے اوپر کی 4,500 سے زیادہ اور 7,000 میٹر سے اوپر کی 108 چوٹیاں ہیں۔ دنیا کے 14 بلند ترین پہاڑوں میں سے 5 پاکستان میں واقع ہیں۔ ملک کی زیادہ تر بلند ترین چوٹیاں قراقرم پہاڑوں میں ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ کچھ وقت کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔